العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر آپ نے تفصیل کے ساتھ صفات لازمہ کی 4 قسمیں جہر، ہمس، شدت اور رخوہ، اور شدت و رخوہ کے درمیان صفت متوسطہ اور بیانیہ، یہ صفتیں آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں اور سن لی ہیں۔ اب جو ہے 5ویں صفت بیان کی جا رہی ہے۔ 5ویں صفت ہے صفت استعلاء۔ عبارت دیکھیے، خص ضغط قز، خص ضغط قز، یہ حروف متصف ہیں ساتھ استعلاء کے۔ خص ضغط قز، یہ حروف متصف ہیں ساتھ استعلاء کے، یعنی ان کو ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تالو کی طرف بلند ہو جاتا ہے، اکثر حصہ زبان کا تالو کی طرف بلند ہو جاتا ہے۔ ان کے ماں سوا سب حروف استفعال کے ساتھ متصف ہیں، ان کو ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا بلند نہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہاں پر آپ یہ سمجھیے اور ذہن میں رکھیے کہ یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے مصنف نے اکثر حصہ، تو اکثر حصے سے مراد کیا ہے؟ اکثر حصے سے مراد زبان کی جڑ ہے، کیونکہ استعلاء کی وجہ سے اوپر کے تالو کی طرف زبان کی جڑ ہی اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے، اس لیے اکثر حصے سے مراد جو ہے زبان کی جڑ ہے۔ لہذا اگر جو ہے زبان کی جڑ اوپر کو اٹھتی ہے تو وہ حروف پر ہوں گے اور وہ مستعلیہ بن جائیں گے، اور زبان کی جڑ جو ہے اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھے گی تاکہ یہ حروف جو ہے باریک رہیں، تو وہ حروف مستفلہ شمار کیے جائیں گے اور مستفلہ ہوں گے۔ تو اکثر حصے سے مراد کیا ہوا؟ زبان کی جڑ، کیونکہ استعلاء اور اسی طرح سے اس کی ضد استفعال کا تعلق جو ہے زبان کی جڑ کے اٹھنے اور نیچے رہنے سے ہے۔ اگر زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو وہ حروف پر ہوں گے، اور ایسے حروف جو ہے خص ضغط 7 حروف ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز بتلایا جاتا ہے۔ تو استعلاء کے معنی آتے ہیں بلندی کی طرف اٹھنا، تو مطلب ہوگا اس صفت کا کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جائے، جس کی وجہ سے یہ حروف پر ہو جاویں، جیسے قال، طال کا قاف اور طا۔ اور استفعال کا مطلب ہوگا کہ استفعال کے معنی آتے ہیں نیچے رہنا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہ اٹھے تاکہ یہ حروف باریک رہیں۔ حروف مستعلیہ جو ہے 7 بیان کیے گئے، خص ضغط قز۔ اس کے علاوہ حروف جو ہیں وہ حروف مستفلہ کہلائیں گے، حروف مستفلہ، اور حروف مستفلہ کتنے ہو جائیں گے؟ کیا کہتے ہیں 22 حروف ہوں گے، جن کا مجموعہ ہے انشر حدیث علمک سوف تجہز بذا، انشر حدیث علمک سوف تجہز بذا۔ آگے بتلا رہے ہیں صاد، ضاد، طا اور ظا، اس طرح کہیں لکھا رہتا ہے، اور کہیں جو ہے دیکھیے آپ کے کتاب کے اندر صاد، طا، ظا، ضاد۔ یہ حروف متصف ہیں 7 اطباق کے، یعنی ان کو ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تالو سے مل جاتا ہے۔ ان 4 حرفوں کے سوا باقی حروف انفتاح سے متصف ہیں، یعنی ان کے ادا کرتے وقت اکثر زبان تالو سے نہیں ملتی۔ یہاں پر بھی دیکھیے مصنف نے استعمال کیا اکثر حصہ، تو یہاں پر
یعنی اطباق اور انفتاح کے اندر اکثر حصے سے مراد زبان کا بیچ ہے، کیونکہ اطباق اور انفتاح کا تعلق جو ہے زبان کے بیچ سے ہی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حروف مطبقہ مستعلیہ بھی ہیں، اس لیے ان کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ بھی اوپر کے تالو کی طرف اٹھتی ہے۔ تو ایک وجہ یہاں پر یہ بھی کہی جا سکتی ہے اطباق کی تعریف میں کہ زبان کا اکثر حصہ، ورنہ تو مراد جو ہے زبان کا بیچ ہی ہے، ورنہ زبان یہ حروف مطبقہ کو ادا کرتے وقت جہاں پر جو ہے زبان کا بیچ اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح سے زبان کی جڑ بھی اٹھتی ہے، جیسے غین، خا اور قاف میں زبان کی جڑ تو اٹھتی ہے، لیکن تو وہاں پر تو ہے آپ کہیں گے کہ زبان کی جڑ اکثر حصے سے مراد جو ہے زبان کی جڑ ہی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ظاہراً بھی زبان کا اکثر حصہ اٹھتا ہے، گرچہ کہ یہاں پر مراد جو ہے زبان کا بیچ خاص طور سے لیا گیا ہے، کیونکہ اطباق کے لیے زبان کے بیچ کا تالو کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ بہرحال تو استعلاء اور استفال کے اندر اکثر حصے سے مراد جو ہے زبان کی جڑ، اور اطباق اور انفتاح کے اندر جو ہے اکثر حصے سے مراد جو ہے زبان کا بیچ ہے۔ حروف مطبقہ جو ہے 4 تھے، صاد، ضاد، طا اور ظا۔ ان کے علاوہ جو 25 حروف ہیں ان کو کہا جاتا ہے حروف منفتحہ۔ حروف منفتحہ، حروف منفتحہ جو ہے یہ 25 ہیں، جن کا مجموعہ ہوگا من اخذ وجد ساعۃ، من اخذ وجد ساعۃ فزکا حق له شرب غیث، من اخذ وجد ساعۃ فزکا حق له شرب غیث۔ چاروں صفت کا خلاصہ یہ ہوا کہ صفت استعلاء کے اندر زبان کی جڑ اوپر کو بلند ہوگی، اور استفال کے اندر جو ہے زبان کی جڑ نیچے کی طرف رہے گی، اور اطباق میں جو ہے زبان کا بیچ اوپر کے تالو کو ڈھانپ لے گا، اور انفتاح کے اندر جو ہے زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے جدا رہے گا۔ بہرحال اب یہاں ایک بات جو ہے مزید آپ یہ سمجھیے کہ صاحب فوائد مکیہ نے یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر صفات لازمہ متضادہ جو ہے صرف 8 بیان کی ہیں، جبکہ جمہور کے یہاں جو ہے 17 صفات لازمہ میں سے 10 صفات لازمہ متضادہ ہیں، اور وہ 2 صفتیں جو ان کے علاوہ ہیں 8 کے علاوہ وہ ہیں اطلاق اور اسمات۔ تو آپ کو ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا، اور نہیں آتا ہے تو آنا چاہیے کہ آخر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صفت اطلاق اور اسمات کو کیوں نہیں بیان کیا؟ تو اس کا جو ہے ایک جواب بہت آسان ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کرنے میں، صفات کے بیان کرنے میں ان مصنفین کی اقتداء اور تقلید کی ہے جنہوں نے اختصار کی غرض سے اطلاق اور اسمات کو بیان نہیں کیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صفات لازمہ جو ابھی 4 بیان کی گئیں، یعنی 4 جوڑے 8 صفات، ان کے اندر کیا ہوتا ہے، پہلی جو 4 صفات ہیں یعنی ہمس، جہر، شدت اور رخوہ، تو آپ نے دیکھا کہ جہر کے اندر بلندی پائی جاتی ہے، ہمس کے اندر پستی اور ضعف پایا جاتا ہے، شدت کے اندر جو ہے قوت اور سختی پائی جاتی ہے، اور رخوہ کے اندر جو ہے نرمی پائی جاتی ہے۔ تو صفت اطلاق اور اسمات کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ سہولت سے ادا ہونا، اور اطباق کا مطلب، اسمات کا مطلب ہوتا ہے کہ مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ہونا۔ تو یہ مفہوم جو ہے ان 4 صفات سابقہ میں یعنی جہر، ہمس، شدت اور رخوہ کے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفات ایسی ہیں جو از خود ادا ہو جاتی ہیں، ان کی طرف توجہ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، لہذا اطلاق اور اسمات کو مصنف نے بیان نہیں کیا۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا
کہ اطلاق اور اسمات کو مصنف نے اس لیے نہیں بیان کیا یا دیگر مصنفین نے جن کی صاحب فوائد مکیہ نے اقتدا کی ہے، ان مصنفین نے اس لیے نہیں بیان کیا کہ اطلاق اور اسمات کا تعلق جو ہے ادا اور تجوید کے بجائے زیادہ تر جو ہے عربیت سے ہے، نحو اور لغت سے ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتابوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی رباعی اور خماسی کلمہ ایسا نہیں آپ کو ملے گا جس میں سب کے سب حروف مصمتہ ہوں۔ ان رباعی میں سے 4 میں سے کسی ایک حرف کا یا خماسی میں سے کسی ایک حرف کا مطلقہ ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی اطلاق والا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس تیسری وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اطلاق اور اسمات کا تعلق جو ہے تجوید اور ادا کے سے زیادہ لغت کے ساتھ ہے، اس لیے مصنف نے بیان نہیں کیا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، مصنف نے جو ہے 4 ہی صفت یہاں پر بیان کی ہیں، یعنی 4 جوڑے: جہر، ہمس، شدت، رخوہ، استعلاء، استفعال، اطباق اور انفتاح۔ آگے بتلا رہے ہیں یہ صفات جو ذکر کیے گئے ہیں متضادہ ہیں۔ جہر کی ضد ہمس ہے اور رخوہ کی ضد شدت ہے اور استعلاء کی ضد استفعال ہے اور اطباق کی ضد انفتاح ہے۔ اب یہاں پر پہنچ کر کے مصنف یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو 8 صفات ذکر کی گئی ہیں، تو ان 8 صفات میں سے ہر حرف کے اندر 4 صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ کوئی بھی حرف 4 صفتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دیکھیے فرما رہے مصنف، تو ہر حرف 4 صفتوں کے ساتھ ضرور متصف ہوگا۔ ہر حرف 4 صفتوں کے ساتھ ضرور متصف ہوگا، باقی صفات کی ضد نہیں ہے۔ 4 صفتوں کے ساتھ متصف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جوڑا جو بیان کیا گیا ہے، جہر، ہمس، تو جہر ہمس میں سے ہر حرف کے اندر یا تو جہر ہوگی یا ہمس ہوگی، ان جوڑے سے کوئی بھی حرف خالی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آگے چلیں تو کوئی حرف جو ہے شدت اور رخوہ سے خالی نہیں ہوگا، یعنی اگر نہیں ہے تو پھر اس میں جو ہے صفت توسط ہوگی۔ اسی طرح سے استعلاء اور استفعال میں سے کوئی حرف خالی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اطباق اور انفتاح سے کوئی حرف خالی نہیں ہوگا، یعنی 4 جوڑوں میں سے ہر جوڑے میں سے ایک ایک پایا جانا ضروری ہے ہر حرف کے اندر۔ کوئی حرف ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں اس جوڑے میں سے کوئی بھی صفت نہ ہو یا یہ کہ دونوں جمع ہو جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو 4 صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب یہاں ایک مزید جو ہے اشکال و جواب ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صفت استعلاء کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ زبان کا اکثر حصہ، تو یہاں پر آپ کو بتلایا گیا کہ زبان کی جڑ مراد ہے۔ تو صفت استعلاء کی وجہ سے زبان کی جڑ اوپر کو اٹھتی ہے، اس وجہ سے ان حروف کو جو ہے مستعلیہ کہتے ہیں جن میں زبان کی جڑ اوپر اٹھتی ہے۔ تو حروف مستعلیہ ہونے کے لیے گویا کہ زبان کی جڑ کا اٹھنا ضروری ہے۔ تو کاف کے اندر بھی زبان کی جڑ اٹھتی ہے، تو کیا اس کو بھی مستعلیہ میں شمار کریں گے؟ اور اگر نہیں کریں گے تو کیوں نہیں کریں گے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ استعلاء کے لیے زبان کے جڑ کے جس حصے کا اٹھنا ضروری ہے، زبان کی جڑ کے جس حصے کا ارتفاع اور تالو کی طرف بلند ہونا ضروری ہے، وہ حصہ کاف کے اندر کاف کی ادائیگی میں بلند نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ زبان کی جڑ اور زبان کے بیچ کا درمیانی حصہ یہ جو ہے کاف کی ادائیگی میں بلند ہوتا ہے، لہذا کاف کو مستعلیہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سے دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے صفت اطباق کی تعریف پر
کہ صفت اطباق کے اندر یہ کہا گیا کہ زبان کی جڑ، زبان کا بیچ اوپر کے تعلق کو ڈھانپ لے، زبان کا بیچ جو ہے اوپر کے تعلق سے لگ جاوے، مل جاوے۔ حضرت تھانوی نے بیان کیا کہ زبان کا بیچ اوپر کے تعلق سے ملصق ہو جاوے۔ تو بہرحال یہ ملنا چمٹنا یہ جو بیان کیا گیا ہے، تو زبان کا بیچ یہاں پہ جو کہا گیا ہے، تو جیم شین یا غیر مدہ کے اندر بھی تو زبان کا بیچ اوپر کے تعلق سے لگتا ہے، تو کیا ان کو جو ہے حروف مطبقہ میں شمار کیا جائے گا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک تو جیم شین یا غیر مدہ کے اندر زبان کے بیچ کا اکثر حصہ نہیں لگتا، اس لیے بھی ان کو جو ہے حروف مطبقہ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اطباق کے لیے یعنی حروف مطبقہ بننے کے لیے، حروف کے مطبقہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زبان کا بیچ اوپر کے تعلق کو ڈھانپ لے۔ جس طرح سے کوئی برتن ہوتا ہے اس پر ڈھکن لگایا جاتا ہے، تو ڈھکن کس طرح سے ڈھانپتا ہے؟ کنارے کنارے لگا رہتا ہے اور بیچ کا جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے جس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے وہ تو خالی رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے زبان کا جو تعلق کا جو گہرا حصہ ہے اوپر وہ خالی رہتا ہے، اور زبان کا بیچ جو ہے اوپر کے تعلق کو کنارے کنارے سے ڈھانپ لیتا ہے۔ تو اس طرح سے زبان کا بیچ جو ہے تعلق کو ڈھانپتا نہیں جیم شین یا کی ادائیگی میں، اس لیے جیم شین یا کو جو ہے مطبقہ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطبقہ کے لیے زبان کے بیچ کا تعلق کو ڈھانپنا ضروری ہے، لگنا کافی نہیں ہے۔ اور جیم شین یا غیر مدہ کے اندر جو ہے صرف لگتا ہے، ڈھانپتا نہیں ہے۔ بہرحال کاف کو حروف مستعلیہ میں اور جیم شین یا غیر مدہ کو حروف مطبقہ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو ہے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ کہ آپ نے دیکھا کہ حروف مطبقہ کی ادائیگی میں زبان کا بیچ اوپر کے تعلق کو ڈھانپ لیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے زبان کی جڑ بھی اٹھتی ہے، کیونکہ یہ حروف مطبقہ جو ہیں یہ حروف مستعلیہ بھی ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات جو ہے سمجھ میں آئی کہ ہر مطبقہ جو ہے مستعلیہ ضرور ہوگا، ہر مطبقہ مستعلیہ ضرور ہوگا، یعنی صاد، ضاد، طا، ظا، یہ چار حروف مطبقہ ہونے کے ساتھ ساتھ مستعلیہ بھی ہیں، لیکن ہر مستعلیہ کے لیے مطبقہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے غین، خا اور قاف یہ مستعلیہ تو ہیں کہ ان کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اٹھتی ہے، لیکن زبان کا بیچ نہیں اٹھتا اور نہیں لگتا، اس لیے جو ہے ان کو جو ہے مطبقہ نہیں کہیں گے۔ تو ہر مطبقہ مستعلیہ ہوگا، لیکن ہر مستعلیہ مطبقہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہاں پہنچ کر کے آپ کی جو ہے 8 صفات متضادہ مکمل ہو گئیں۔ اب ایک مرتبہ جو ہے آپ کو 8 صفات کو ایک ساتھ پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے، تاکہ جو ہے آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں، ان کے حروف کو بھی اور ان کے مجموعے کو بھی۔ تو سب سے پہلے مصنف نے بیان کیا ہے جہر کو۔ تو جہر کا مطلب کیا ہے اس کی تعریف سنیں۔ جہر کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جاوے اور آواز میں کچھ بلندی ہو۔ ایسے حروف 19 ہیں جن کا مجموعہ عظم وزن قارئ ذی غض جد طلب ہے۔ اس کی ضد جو ہے ہمس ہے۔ ہمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے اور آواز میں کچھ پستی ہو۔ ایسے حروف 10 ہیں جن کا مجموعہ فحثہ شخص سکت ہے۔ شدت، اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف شدیدہ کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز ہی بند ہو جائے اور کچھ اس میں سختی پائی جائے۔ ایسے حروف 8 ہیں جن کا مجموعہ
اجدو قطم بکت ہے۔ اس کی ضد جو ہے رخوا ہے۔ رخوا کا مطلب یہ ہوگا کہ حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور اس میں کچھ نرمی ہو۔ ایسے حروف جو ہے 16 ہیں جن کا مجموعہ ہے خص، حظ، شس، حز، وضغط یا فد۔ شدت اور رخوا کے درمیان ایک صفت جو ہے صفت بینیہ اور صفت متوسطہ ہے۔ ایسے حروف 5 ہیں، حروف شدیدہ 8 اور حروف رخوا 16۔ 16 اور 8 24 اور 5 حروف متوسطہ کل 29 حروف ہو جائیں گے۔ تو ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز نہ تو مخرج میں پورے طور سے بند ہو اور نہ پورے طور سے جاری رہے۔ ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ لن عمر ہے۔ استعلا، اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جائے تاکہ یہ حروف موٹے اور پر ہو جائیں۔ ایسے حروف 7 ہیں جن کا مجموعہ خص، ضغط، قز ہے۔ استفال، اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف بلند نہ ہو تاکہ یہ حروف باریک رہیں۔ ایسے حروف 22 ہیں جن کا مجموعہ انشر حدیث علمی کا سوف تجہز بذا ہے۔ صفت اطباق، اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے مل جاوے، اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیوے۔ ایسے حروف 4 ہیں، صاد، ضاد، طا اور ظا۔ انفتاح، یہ اطباق کی ضد ہے۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے جدا رہے، اور ایسے حروف جو ہے 25 ہیں جن کا مجموعہ من اخذ وجد سعۃ فزکا حق لہ شرب غیث ہے۔ فقط والسلام۔ آئندہ جو ہے صفات غیر متضادہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما